ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب ان کو فار ہز پارلیمنٹری پرفارمنس ایز اے پارلیمنٹیرین نائٹ ہوڈ آفر کیا گیا 1925 میں لارڈ ریڈنگ کی طرف سے، تو انہوں نے وہ آفر ٹھکرائی اور انہوں نے کہا کہ آئی وڈ پریفر ٹو بی کالڈ پلین مسٹر جناح۔ اور نائٹ ہوڈ ٹھکرانا اس وقت میرا خیال ہے بہت کم یہ ٹرینڈ تھا کہ کوئی نائٹ ہوڈ کو بھی ٹھکرائے، اور پھر باقی اٹس پارٹ آف ہسٹری کہ سائمن کا پاکستان آنا، جناح کی اپوزیشن، لاہور ڈیکلریشن اور ٹو نیشن تھیوری کو وہ ہیمر کرتے رہے۔ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا کہ نریٹو بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ کو آپ ہیمر کرتے رہیں، ایک اصول جو انہوں نے نہیں چھوڑا وہ دو قومی نظریہ تھا، دیٹ واز دا ٹو نیشن تھیوری۔ اور آج جب ہم بھارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں بھی ہندوتوا از آن دا رائز، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کا چیف منسٹر ایک مسلمان خاتون کے چہرے سے نقاب کو نوچتا ہے، تو وہ صرف ایک خاتون کا نقاب نہیں نوچا گیا، اس نے تمام مسلمان خواتین کا نقاب نوچا، ان کی ڈگنیٹی کو اس نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایوری سچ ایکٹ اٹ endorses, strengthens and legitimizes the two nation theory according to which Pakistan came into being۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے اور ہمارا جو بلیف ہے یہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری، جس کے قائد اعظم سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے اور جس ٹو نیشن تھیوری کی سٹرگل کے نتیجے میں آج یہ ملک بنا اور ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ ٹو نیشن تھیوری ہمیشہ درست رہے گی۔ اور میں ان دی کنکلوژن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1940 میں جب ریڈیو کے اوپر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں گاندھی بھی تھے، جس میں برٹش راج کی بھی ریپرزینٹیٹیو تھے اور جس میں قائد اعظم بھی تھے، تو 1940s میں انہوں نے اسی وقت سٹنگ آن آل انڈیا ریڈیو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تھا، اینڈ وہ ایک نعرے سے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو جو ہوپ ملی، ان کی سٹرگل کے اندر مزید تقویت آئی اور ان کو مزید حوصلہ ملا۔ اور دیکھیے ہم یہ کوٹ سنتے ضرور ہیں، بٹ ایوری ٹائم آئی ہیئر اسٹینلی والپرٹس کوٹ، ایوری ٹائم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹ گیوز یو گوز ایوری سنگل ٹائم، کیونکہ یہ کسی ہسٹورین نے کسی لیڈر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ few individuals alter the course of history, fewer still modify the map of the world, and hardly anyone can be credited with creating a nation state. محمد علی جناح did all three۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے فضل سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دی، بلکہ تاریخ کے اندر ایک ایسا نقش بنایا which will remain for all times to come۔ اور میں اینڈ پہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان ہماری شناخت ہے، ہمارا فخر ہے، اور اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کو نہ صرف ریلیونٹ سمجھتی ہے، پاکستان کی سافٹ پاور کو، پاکستان کی ملٹری پاور کو وہ مانتی ہے۔ تو اس پاکستان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرے گا، بیکاز یہ پاکستان اس نعرے کے اوپر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جو کچھ ہے وہ اس پاکستان کی مرہون منت ہے۔ یہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اور بزم انجم میں قبا خاک کی اوڑی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔